السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 16 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر مذہبی امور کی عورت مارچ پر پابندی کی تجویز۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے وزیر اعظم کو تجویز دی ہے کہ 8 مارچ یوم خواتین کے موقع پر ہونے والے عورت مارچ پر پابندی عائد کرتے ہوئے اس دن کو بین الاقوامی یوم حجاب کے طور پر منایا جائے۔ وفاقی وزیر کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ بظاہر عورت مارچ کو حقوق نسواں کے تحفظ کا عنوان دیا گیا ہے، لیکن اس مارچ میں جس طرح کے بینرز، پلے کارڈز اور نعروں کا اظہار کیا جاتا ہے، ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ حقوق نسواں سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے۔ وفاقی وزیر نے تجویز دی ہے کہ عورت مارچ، حیا مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے ریلیاں، جلسے اور پروگرام منعقد کرنے والوں کو عورت کے حقیقی مسائل، بالخصوص عورت کا میراث میں حق، گھریلو تشدد، دفاتر، کام کی جگہوں پر ہراسگی، ضروری وسائل کی عدم دستیابی، عورتوں کی تعلیم، جبری نکاح، بیوہ اور یتیم کی کفالت اور ان کا تحفظ، جنسی استحصال، نان و نفقے کی فراہمی وغیرہ جیسے مسائل پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی خواہش مند ہے۔ اسی بنیاد پر 8 مارچ 2022 کو منائے جانے والے یوم خواتین میں کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر، معاشرتی اقدار، حیا و پاک دامنی، پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا تمسخر و مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانان پاکستان کے لیے سخت اذیت ناک تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 8 مارچ کو سرکاری طور پر دنیا بھر میں بسنے والی مسلمان خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے، جنہیں اپنی مذہبی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے حصول کے لیے سخت جدوجہد کا سامنا ہے، جنہیں اپنے رجحان، لباس اور مذہب کی وجہ سے ہر سطح پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی جانب سے خط کی کاپی صدر مملکت کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ افغان شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر قدم اٹھائیں گے، جبکہ افغان شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے جلد یا بدیر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ فرانسیسی میگزین لی فیگارو کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ ہم خطے میں افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر اقدام اٹھائیں گے۔ اگر اکیلے یہ قدم اٹھا لیا تو ہم پر بے پناہ بین الاقوامی دباؤ آئے گا، جبکہ ہم اس وقت معاشی لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ 4 کروڑ افغان شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے جلد یا بدیر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے۔ 40 سال میں پہلا موقع ہے کہ سوائے چند چھوٹی موٹی دہشت گرد تنظیموں کے افغانستان میں فی الوقت کوئی تنازع نہیں چل رہا۔ تسلیم کرنے کی شرائط سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس بات پر بین الاقوامی اتفاقی رائے ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت ہونی چاہیے اور انسانی حقوق، بالخصوص خواتین کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ان دونوں کا طالبان حکومت نے وعدہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سوال یہ ہے کہ طالبان ایسا کیا کریں جس سے دنیا مطمئن ہو کہ طالبان نے شرائط پوری کر دی ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ دونوں شرائط پر راضی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی افغانوں کے کردار سے
واقف ہے تو اسے ادراک ہونا چاہیے کہ وہ بہت غیرت مند لوگ ہیں، انہیں آپ مجبور نہیں کر سکتے، وہ بیرونی مداخلت سے نفرت کرتے ہیں۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سال 2001 میں پاکستان ان 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے افغان حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے باوجود جب پاکستان نے طالبان سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس لیے کسی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ ایک حد تک ہی اثر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسی حکومت جو طالبان کی طرح بہت آزادی پسند ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا توقع کرتے ہیں، اس بارے میں افغان کیا سوچتے ہیں اور مغرب میں خواتین کو کیا حقوق حاصل ہیں، ان تینوں باتوں میں ایک بڑی خلیج ہے۔ اگر افغانستان میں خواتین کے لیے مغربی طرز کے حقوق کی توقع کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا، تاہم انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت ہونی چاہیے۔ افغان طالبان کی جانب سے اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے بیان پر عمران خان نے کہا کہ مجھے ان پر بھروسہ ہے۔ جس نے بھی افغان طالبان کے ساتھ کام کیا ہے، ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ یہ ان کے مفاد میں ہے اور طالبان حکومت اپنے عوام کی دیکھ بھال چاہے گی جو وہ اسی صورت کر سکتے ہیں کہ وہاں امن و تجارت ہو۔ طالبان کے القاعدہ اور غیر ملکی جہادی تنظیموں سے رابطے کے بارے میں اقوام متحدہ کے خدشات سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ اگر طالبان کی سرزمین سے بین الاقوامی دہشت گردی ہوگی تو وہ نقصان اٹھائیں گے، اس لیے بین الاقوامی دہشت گردی روکنا ان کے مفاد میں ہے۔ طالبان وفد کی یورپی یونین اور خلیجی ممالک کے سفیروں سے ملاقات۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سے مذاکرات میں خلیجی ممالک کے سفیروں نے زور دیا ہے کہ خواتین کو ملازمت کرنے اور اسکول جانے کی اجازت دی جائے۔ یاد رہے کہ طالبان کی طرف سے خواتین کو مغربی طرز کے حقوق نہ دیے جانے کی وجہ سے مغرب کی طرف سے خصوصاً اور مسلمان ممالک کی جانب سے عموماً شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ مذاکرات افغانستان کی اسلامی حکومت کی امداد کی بحالی کے لیے نئی کوشش ہوں گے۔ 6 ماہ قبل کابل پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان حکمرانوں کے کلیدی رکن ملا امیر خان متقی نے نئے مشن کے تحت خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے 6 ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے یورپی سفیر سے بھی ملاقات کی۔ GCC اجلاس کے موقع پر طالبان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں ان کے وزیر خارجہ کو بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے دیکھا گیا۔ GCC کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ عرب ممالک کے سفیروں نے زور دیا کہ ہنگامی انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں افغانستان کی مدد کی جائے۔ بیان میں اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، قومی مفاہمتی منصوبے پر زور دیا گیا جس میں تمام معاشرتی عناصر کو زیر غور لاتے ہوئے بنیادی آزادی اور خواتین کی تعلیم سمیت تمام شہریوں کے حقوق کا احترام شامل ہے۔ سفیروں کی جانب سے ان خدشات کا بھی اظہار کیا گیا کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردانہ حملے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ملک کو غیر قانونی منشیات کی تجارت کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یورپی اقوام اور دیگر بین الاقوامی نمائندگان کے اجلاس میں شرکت کرنے والے افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی جانب سے اجلاس کے بعد کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ اثاثوں سے متعلق فیصلہ واپس نہ لیا تو امریکہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ طالبان نے متنبع کیا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن نے منجمد افغان مرکزی بینک کے $7 ارب کے اثاثوں میں سے صرف نصف اثاثے واپس کرنے سے متعلق اپنا غیر منصفانہ فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ طالبان کے ترجمان انعام اللہ سمنگانی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اگر امریکہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا اور اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھی تو امارات اسلامی کو مجبوراً امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امارات اسلامی امریکہ کا غیر منصفانہ فیصلہ مسترد کرتی ہے جو تمام افغان شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ 9/11 حملے کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو امریکہ بین الاقوامی الزامات کا سامنا کرے گا اور افغان شہریوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے گا۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے سرکاری میڈیا RTA کو دیے گئے انٹرویو میں بانی طالبان ملا عمر کے بیٹے اور قائم مقام افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے اسے ظالمانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ ملا یعقوب کا کہنا تھا کہ 9/11 واقعے میں کوئی افغان ملوث نہیں ہے۔ اور اب وقت ہے تکمیلی تلبینہ انعامی سوال کا۔ آج کا تکمیلی تلبینہ انعامی سوال ہے: پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کا نام بتائیے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف پوسٹ کرنے پر 2 فلسطینی صحافی ملازمت سے برطرف۔ جرمنی کے ایک نشریاتی ادارے نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی مظالم پر تنقید کو یہودی مخالف پوسٹ کا الزام لگاتے ہوئے 2 فلسطینی صحافیوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ عالمی نشریاتی ادارے کے مطابق DW نے زاہی الوی اور یاسر ابو مالک کو سوشل میڈیا پر یہودی مخالف پوسٹیں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس الزام میں ملازمتوں سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ دونوں صحافیوں کے خلاف بیرونی انکوائری 2014 میں کی گئی ایک پوسٹ پر شروع کی گئی تھی، جس میں دونوں صحافیوں نے اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں پر مظالم پر تنقید کی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے اس پوسٹ کو یہودی مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس مہم کا حصہ ہے جسے ماضی میں اینٹی سیمیٹزم یعنی سام دشمنی کہا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر یہودیوں کو نفرت اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صحافیوں کے خلاف یہ کارروائی ہولوکاسٹ ریمبرنس کی جانب سے سام دشمنی یا یہودی مخالف کی تعریف میں متنازع اضافے کے تحت کی گئی ہے، جس میں اسرائیلی پالیسیوں اور کارروائیوں پر تنقید کو بھی یہودی مخالفت کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 2014 میں اسرائیلی حملے میں 2200 فلسطینی شہید ہو گئے تھے، جن میں 551 بچے اور 299 بوڑھے شامل تھے، اور دونوں صحافیوں نے اسی کی مذمت کی تھی۔ یوکرین میں امریکی سفارت خانہ بند۔ امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں امریکی سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر کے اس کا سفارتی عملہ ملک کے مغرب میں واقع شہر لفیف منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ میں اور میری ٹیم سیکیورٹی کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ روسی افواج کی تیزی سے اکٹھا ہونے کے سبب ہم نے کیف میں سفارت خانے کی سرگرمیاں عارضی طور پر لفیف شہر میں منتقل کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر یوکرین پر روس کے حملے کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اب یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اتوار کے روز امریکی چینل CNN کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کی جانب سے کسی بھی وقت بڑا فوجی آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سفارتکاری کے لیے دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ دوسری جانب ماسکو نے عسکری کارروائی کے منصوبوں کی تردید کرتے ہوئے امریکی بیانات کو ہذیانی اور بیہودہ گوئی قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یوکرین پر حملے کا وقت قریب آنے کے حوالے سے مغربی ممالک کے بیانات محض گمراہ کن معلومات ہیں، جن کا مقصد ان ممالک کی معاند کارروائیوں کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین ایک سے زیادہ بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ماسکو کا یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رواں ماہ 7 فروری کو فرانسیسی صدر سے ملاقات کے دوران بھی ولادیمیر پوتین نے باور کرایا تھا کہ ان کا ملک جارحیت کے در پہ نہیں ہے۔